مشرق وسطی کی سیاست اور جغرافیائی اہمیت ہمیشہ سے عالمی طاقتوں کے لیے ایک بساط کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن حالیہ دنوں میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس نے پوری دنیا کو ایک نئی اور ہولناک جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دہائیوں سے جاری سرد جنگ اب ایک باقاعدہ اور کھلے تصادم کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ تصادم محض دو ممالک کے درمیان نہیں رہا، بلکہ اس نے عالمی معیشت، عالمی سیاست کے توازن اور یورپ و ایشیا کے مستقبل کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔ اس پوری کہانی کا سب سے دلچسپ اور حیران کن پہلو وہ اسٹریٹجک جال ہے جو بچھایا تو کسی اور کے لیے گیا تھا، لیکن اس کا شکار کوئی اور ہو گیا ہے۔ ایران جس ٹریپ میں امریکہ کو پھنسانا چاہتا تھا، حیرت انگیز طور پر امریکہ اپنی تمام تر جدید ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس اور فوجی طاقت کے باوجود اس میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ اس وقت مشرق وسطی کا آسمان جنگی طیاروں کی گھن گرج اور میزائلوں سے گونج رہا ہے۔ امریکہ نے ایران پر فضائی حملوں کا آغاز کر دیا، جبکہ ایران کے مختلف شہروں سے دھماکوں کی مسلسل آوازیں آ رہی ہیں، لیکن یہ سب اچانک کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اس ویلاگ میں امریکہ ایران مذاکرات کا تیزی سے بدلتا ہوا منظرنامہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل، میں ہوں اسامہ غیور اختر۔ ناظرین، جنگی حکمت عملی میں سب سے اہم چیز دشمن کی چال کو وقت سے پہلے بھانپ لینا ہوتی ہے۔ اس موجودہ صورتحال میں حیران کن بات یہ ہے کہ ایران نے محض دفاع کرنے کے بجائے انتہائی جارحانہ اور غیر متوقع جوابی کارروائی کی۔ ایران نے اپنے بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے منہ کھول دیے ہیں، جنہوں نے سیدھا جا کر خطے میں موجود امریکی فوجی اہداف اور تنصیبات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ اس حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اردن اور دیگر خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں کے پڑخچے اڑ گئے۔ یہ وہ اڈے تھے جنہیں امریکہ مشرق وسطی میں اپنا سب سے محفوظ اور ناقابل تسخیر قلعہ سمجھتا تھا۔ صورتحال صرف میزائل حملوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ بحیرہ احمر اور بحیرہ روم کے قریبی علاقوں میں بھی اس کے اثرات محسوس کیے گئے۔ مصر کی بندرگاہوں کے قریب ڈرون حملوں نے ایک نئی کھلبلی مچا دی ہے، جس کے نتیجے میں دو امریکی بحری جہازوں میں خوفناک آگ لگنے کی اطلاعات ہے۔ ان جہازوں کا اس طرح نشانہ بننا امریکی بحریہ کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک دھچکا ہے۔ ناظرین، اس سنگین ہزیمت کے جواب میں امریکی فوج نے بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور ایران کے مختلف شہروں پر فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ واقعی اس جنگ کے لیے تیار تھا یا وہ کسی اور کے بنائے ہوئے منصوبے کا حصہ بن گیا؟ اس پوری جنگی صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ اصل کہانی اور امریکہ کے ابتدائی منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ اس منصوبے کے تانے بانے اسرائیل اور خاص طور پر نیتن یاہو کی حکومت سے ملتے ہیں۔ نیتن یاہو کی جانب سے خطے میں جو سیاسی اور عسکری مہاجرائی شروع کی گئی تھی، اس کا اصل مقصد امریکہ کو براہ راست ایران کے ساتھ جنگ میں دھکیلنا تھا۔ امریکی پینٹاگون اور فوجی منصوبہ سازوں نے ایک انتہائی خفیہ لیکن جامع پلان ترتیب دیا تھا۔ اس پلان کے تحت امریکہ کو اپنے تمام بڑے اور تباہ کن فوجی اثاثے، جن میں طیارہ بردار جہاز، جدید ترین فائٹر جیٹس، میزائل ڈیفنس سسٹمز اور بھاری توپ خانہ شامل تھا، ان کو مشرق وسطی کے بیسز پر منتقل کرنا تھا۔ اس پوری لاجسٹک اور فوجی نقل اور حرکت کے لیے امریکہ کو کم از کم 1.5 سے 2 ہفتے کا وقت درکار تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ان 2 ہفتوں کے دوران خطے میں ہر قسم کی جنگی کارروائی کو روکا جائے گا اور مکمل خاموشی اختیار کی جائے گی تاکہ ایران کو کوئی شک نہ ہو۔ اس دوران یورپ اور دنیا بھر میں موجود امریکی فوجی اڈوں سے جدید ترین اسلحہ اور دستے مشرق وسطی پہنچائے جانے تھے۔ جب پوری تیاری مکمل ہو جاتی تو اس کے بعد ایران پر تاریخی شدید ترین بمباری کی جانی تھی۔ یہ بمباری اتنی خوفناک اور اچانک ہونی تھی کہ ایران کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو سنبھلنے، سوچنے یا جوابی کارروائی کرنے کا 1 سیکنڈ کا موقع بھی نہ ملتا۔ ناظرین، اس اندھا دھند اور تباہ کن بمباری کے بعد جب ایران کا دفاعی نظام مکمل طور پر مفلوج ہو جاتا تو اس کے بعد امریکہ کی گراؤنڈ فورسز کو ایران کی سرزمین پر اتارنے کی راہ ہموار کی جانی تھی تاکہ معاملات ہمیشہ کے لیے امریکہ کے حق میں ہو جائیں۔ امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح 2 ہفتے خاموشی سے گزار لے تاکہ وہ اپنی افواج کو منظم کر سکے، نئے میزائل نصب کر سکے اور اپنے جیٹس کو رن وے پر الرٹ کر سکے، لیکن یہیں پر ایران کی انٹیلیجنس اور جنگی حکمت عملی نے بازی مار لی۔ ایران کو اس پورے امریکی منصوبے کی بھنک پڑ گئی تھی۔ ایران نے انتظار کرنے، امریکی بمباری کا نشانہ بننے کے بجائے دفاعی حکمت عملی کو ترک کیا اور ایک پیشگی حملے کا فیصلہ کیا۔ جو جال امریکہ نے ایران کے لیے 14 دن بعد بچھانا تھا، ایران نے وہی جال آج امریکہ کے لیے بچھا دیا۔ ایران نے اچانک اور پوری قوت کے ساتھ اردن میں موجود امریکی تنصیبات پر حملہ کیا۔ یہ مشرق وسطی کی تاریخ میں ایک بے مثال واقعہ تھا جس نے پینٹاگون کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس پیشگی حملے نے امریکہ کے اس پورے 14 دن کے لاجسٹک پلان کو ملیا میٹ کر دیا۔ وہ امریکی اثاثے جو یورپ اور دیگر خطوں سے لائے جانے تھے، اب وہ راستے میں ہی پھنس گئے یا انہیں خطے میں داخل ہونے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اس ہزیمت کے فوراً بعد جوابی کارروائی تو شروع کر چکی، لیکن صورتحال ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکی۔ اس وقت ایران کی تمام تر توجہ میزائلوں کا رخ اردن اور بحرین میں موجود امریکی ٹھکانوں کی جانب ہے۔
اردن میں ہونے والے تابڑتوڑ حملوں نے وہاں کی صورتحال کو اس قدر خطرناک اور غیر یقینی بنا دیا کہ وہاں موجود امریکی فوجیوں اور شہریوں کے ہنگامی انخلا پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی نفسیاتی شکست ہے کہ اسے اپنے ہی بنائے ہوئے محفوظ اڈوں سے بھاگنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ جب امریکی فوج نے ایران پر فضائی حملے کیے تو ایران نے کوئی روایتی رد عمل دینے کے بجائے براہ راست ان مخصوص جگہوں پر میزائل داغنے شروع کر دیے جہاں امریکیوں کا نیا اسلحہ اور اثاثے لائے گئے تھے۔ اس سے امریکی فوج کا لاجسٹک نیٹ ورک بری طرح مفلوج ہو گیا۔ جنگ کبھی بھی صرف سرحدوں یا فوجی اڈوں تک محدود نہیں رہتی، اس کا سب سے پہلا اور کاری وار معیشت پر ہوتا ہے۔ اس موجودہ تصادم نے دنیا کی معیشت کی شاہراہ کو دبا دیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے اس کی ناکہ بندی کو انتہائی سخت کیا اور خلیج میں آنے والے تجارتی جہازوں کو واپس موڑنا شروع کیا۔ اس صورتحال کا سب سے خطرناک نتیجہ یہ نکلا کہ آبنا ہارمز کو اس وقت مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ آبنا ہارمز دنیا کے تیل کی ترسیل کا سب سے اہم اور مصروف ترین راستہ ہے۔ اس کی مکمل بندش کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کی انڈسٹری، ٹرانسپورٹ اور روزمرہ کی زندگی کا پہیہ رکنے کے قریب ہے۔ جیسے ہی آبنا ہارمز بند ہوئی، تجارتی راستے بند ہوئے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں نے آسمان سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس صورتحال نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی اور معاشی بحران کھڑا کر دیا ہے۔ ٹرمپ کی پوری معاشی پالیسی اس بات پر منحصر تھی کہ فیڈرل ریزرو شرح سود میں کمی کرے گا۔ ٹرمپ کا خیال تھا شرح سود کم ہونے سے امریکی معیشت میں پیسہ آئے گا، کاروبار بڑھیں گے اور اس جنگ کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ ہو سکے گا۔ لیکن کل رات فیڈرل ریزرو کے چیئرمین نے ایک انتہائی سخت فیصلہ لیتے ہوئے شرح سود کو برقرار رکھا اور اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ اس فیصلے پر ٹرمپ شدید غصے میں ہیں۔ ان کا کہنا ہے وہ ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے یہ کٹوتی چاہتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف شرح سود کی کٹوتی سے اس تباہی کا ازالہ ممکن نہیں جو اس وقت عالمی مارکیٹس میں ہو رہی ہیں۔ جنگ کی خبروں، تیل کی ترسیل رکنے کا سب سے پہلا اثر ایشیائی مارکیٹس پر پڑا۔ جاپان جو اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے مکمل طور پر مشرق وسطیٰ کے تیل پر انحصار کرتا ہے، اس کی مارکیٹ کی آج عرف عام میں دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ صرف ایک دن کے اندر جاپان کی اسٹاک مارکیٹ میں $300 ارب کا ہوش ربا نقصان ریکارڈ ہوا۔ ایک دن میں اتنا بڑا نقصان کسی بھی مضبوط ترین معیشت کے کمر توڑنے کے لیے کافی ہے۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کا حال بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ ان کی اسٹاک مارکیٹ شدید مندی کا شکار ہے اور سرمایہ کار اپنے اربوں ڈالر ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ان تمام ممالک کی حکومتیں سرمایہ کار اس تباہ کن معاشی صورتحال کا سارا ملبہ امریکہ پر ڈال رہے ہیں۔ ان کا واضح طور پر ماننا ہے امریکہ کی غلط حکمت عملی اور جارحانہ پالیسیوں نے عالمی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور انہیں ایک ایسے بحران میں دھکیل دیا جس سے نکلنے میں دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ جنگ اب صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں بلکہ اس کے شعلے یورپ تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ تازہ ترین انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق امریکہ کے خطرناک ترین اسٹریٹجک بمبار جہاز B-1 بامبر نے رات کے اندھیرے میں برطانیہ کے فوجی اڈوں سے اڑان بھری تاکہ وہ ایران پر فضائی حملوں میں حصہ لے سکیں۔ اس خبر کے سامنے آتے ہی ایران نے یورپ کو اب تک کی سب سے سخت اور واضح وارننگ جاری کی۔ ایران نے برطانیہ اور پورے یورپ کو پیغام دیا کہ ہم نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا، اب شاید تمہاری باری آ چکی ہے۔ ایران نے بحیرہ روم اور خلیج میں موجود پوری یورپی نیول فلیٹ کو کھلے عام دھمکی دی اور کہا کہ اگر کسی بھی یورپی ملک نے آبنا ہارمز کے معاملے میں یا اس جنگ میں امریکہ کا ذرا سا بھی ساتھ دیا تو ایران ان یورپی ممالک کی اینٹ سے اینٹ بچا دے گا۔ جو ملک بھی امریکہ کے حامی کے طور پر سامنے آئے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا اور اس کے لیے آبنا ہارمز کا راستہ مستقل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ یہ دھمکی یورپ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ یورپ اس وقت اس پوزیشن میں بالکل نہیں کہ وہ کسی نئی جنگ کا حصہ بنے۔ یورپ کی موجودہ کمزوری کو سمجھنے کے لیے ہمیں روس اور یوکرین جنگ کا جائزہ لینا ہوگا۔ اس جنگ میں امریکہ کے کہنے پر یورپ نے یوکرین کا ساتھ دیا اور روس پر سخت پابندیاں عائد کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یورپ کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ وہ روس کی سستی اور فراواں گیس اور تیل سے محروم ہو گیا۔ یورپ کی پوری صنعتی ترقی، مینوفیکچرنگ کا دار و مدار اسی روسی توانائی پر تھا۔ جب گیس اور تیل کی سپلائی رکی تو پورے یورپ، خاص طور پر جرمنی کی انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو گیا۔ فیکٹریاں بند ہو گئیں، پیداواری لاگت آسمان پر پہنچ گئی اور ان کی اپنی کیپیسٹی ختم ہو کر رہ گئی۔ امریکہ کے اتحادی بننے کی قیمت یورپ نے اپنی معاشی تباہی کی صورت میں ادا کی ہے۔ یورپ کی اس معاشی تباہی اور ڈی انڈسٹریلائزیشن کا سب سے زیادہ فائدہ چین نے اٹھایا ہے۔ جب یورپ کی اپنی فیکٹریاں بند ہوئی تو چین نے خاموشی سے پوری یورپی مارکیٹ کو ٹیک اوور کر لیا۔ اس بات کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دفعہ گرمیوں کے سیزن میں یورپ میں استعمال ہونے والی تقریباً 70% مصنوعات براہ راست چین سے درآمد کی گئیں۔ یورپ اب اس قابل ہی نہیں رہا کہ وہ اپنی ضروریات کی چیزیں خود بنا سکے، لہٰذا وہ مکمل طور پر چینی انڈسٹری پر انحصار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس ساری صورتحال میں چین کی خارجہ اور تجارتی پالیسی انتہائی شاندار رہی۔ آبنا ہارمز بند ہونے اور بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملوں کے باوجود چین کی تجارت بلا تعطل جاری ہے۔ کیونکہ چین نے انتہائی سفارتی مہارت دکھاتے ہوئے یمن میں حوثیوں کو ڈنکے کی چوٹ پر واضح کر دیا تھا کہ ان کا کوئی بھی مال بردار جہاز یا آئل ٹینکر
रोका नहीं जाना चाहिए। उसके नतीजे में हौसियों ने चीनी जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया। सऊदी अरब या दीगर खलीजी ममालिक से आने वाला जो तेल चीन आ रहा है उसे कोई नहीं रोक रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूरोप ये बात कह सकता है कि वो हौसियों या ईरान से अपने जहाज़ों के लिए महफूज रास्ता मांग सकता है? बिल्कुल नहीं। वो सियासी और अखलाकी तौर पर इस कदर अमेरिका के साथ बंधे हुए हैं कि वो कोई आज़ादाना फैसला नहीं कर सकते। यह पूरी सूरत हाल इस बात की निशानदही करती है कि दुनिया का तवाज़ुन किस तरह तेज़ी से बदल रहा है। अमेरिका जो कभी दुनिया की वाहिद सुपर पावर था और अपने फैसलों से खित्तों के नक्शे बदल देता था, आज मशरक़ वस्ता की रेत में एक ऐसे जाल में फंस चुका है जिससे निकलने का कोई बाइज्जत रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ईरान की जारहाना हिकमत अमली, चीन की खामोश मुआशी तस्खीर, यूरोप की बेबसी और स्टॉक मार्केट्स का खरबों डॉलर का नुकसान ये बता रहा है कि अगर ये जंग जल्द ना रुकी तो ये महज मशरक़ वस्ता की जंग नहीं रहेगी, बल्कि ये एक तीसरी जंग अजीम की शक्ल इख्तियार कर सकती है, जिसके बाद दुनिया का नक्शा, मईशत और ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपने हॉर्मज़ की बंदिश और मिसाइलों की बरसात ने साबित किया कि ताकत का गुरूर ज़मीनी हक़ाइक़ के सामने रेत की दीवार साबित होता है। आपकी अमेरिका ईरान की बढ़ती कशीदगी बारे राय क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।